السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرها عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 40، 41 اور 42 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے، اعزازات سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوال تھا اور درخواست تھی وہ بھی عطا کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے اور بھی تم پہ بڑے احسانات کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بچپن میں جب فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا تو ہم نے آپ کو زندہ رکھا، اور زندہ رکھنے کے لیے پوری پلاننگ پیدا کی، پوری پلاننگ تیار کی، والدہ کے دماغ اور ذہن میں بات ڈالی، اور پھر تابوت کا تیار ہونا، دریا میں ڈالنا، پھر اس صندوق اور تابوت کا ساحل پہ جا کے لگنا، کنارے پہ لگنا، پھر فرعون کے گھر میں پہنچ جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خوبصورت برگزیدہ بچہ بنا دیا کہ سب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو پیار آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے احسانات ہیں، اور پھر میں اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں تیری پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا۔ جب فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ صندوق پہنچتا ہے تو وہاں پر آپ کی بہن بھی ہوتی ہے، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ پورا واقعہ ارشاد فرما دیا ہے کہ والدہ نے بہن سے کہا کہ آپ صندوق کو دیکھتی رہو، صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہو، اور دیکھو صندوق کہاں پہنچتا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اذ تمشی اختک، جب چلنے لگی آپ کی بہن۔ اور اللہ رب العزت چونکہ اس واقعہ کو مختلف جگہوں پر ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر واقعہ کے اصول جو ہیں وہ اللہ بیان فرماتے ہیں، تفصیلات مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تفصیل بھی نہیں، ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو اتنی بات ہوئی کہ بہن جو ہے، آپ کی جو بہن ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جس وقت وہاں محل میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، اب آپ کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے کہ دودھ کیسے پلایا جائے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جو دائیاں ہیں وہ دودھ پلاتی تھی، چنانچہ دائیوں کو بلایا گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو تو قتل کروا دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب ماؤں کا جو دودھ ہے وہ تو بچیوں والا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ وہ سورۃ القصص میں آتا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، جتنی بھی دودھ پلانے والی خواتین آتی تھیں موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب اس پر وہ بڑے پریشان تھے کہ دودھ کس کا پیا جائے، کیا حالات ہوں، کیا اس وقت جو معروضی حالات ہیں ان کا حل کیا نکالا جائے۔ تو اس مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود ہے، اور وہ یہ سارے حالات دیکھ رہی ہے، اور پیچھے وہی پلاننگ من جانب اللہ ہو رہی ہے۔ تو آپ کی بہن نے وہاں یہ کہا کہ میں آپ کو ایک خاتون بتاتی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بلائیں اس کو۔ جب بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ والدہ تھی۔ هل ادلکم علی من یکفل فتقول، بہن کہنے لگی وہاں پر اس مجلس میں، هل ادلکم، کیا میں آپ کو رہنمائی دوں، آپ کو بتاؤں کہ ایک کوئی ایسی خاتون ہے یا ایسے لوگ ہیں جو اس کو پال سکتے ہیں، جو دودھ پلا سکتے ہیں۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ذرا غور کرو، وہ جو تمہاری ماں کی گود میں تم گئے ہو، یہ ساری پلاننگ تو ہم نے کی تھی، بس ہم نے آپ کو لوٹا دیا، پہنچا دیا آپ کی والدہ کی طرف۔ کیوں؟ کئی تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے۔ ماں کی جو محبت تھی اور جو خوف تھا، پیچھے پریشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے سے وہ سارا غم بھی ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں چلے گئے۔ جب ماں نے دودھ پلایا، بچے نے پینا شروع کر دیا، تو اب محل والوں کی تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ محل میں رہے اور دودھ پلائے، لیکن یہ اس وقت کے رسم و رواج کے تو خلاف تھا۔ دائیاں اپنے گھروں میں لے جاتی تھیں، چنانچہ ماں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ میں اپنے گھر اس کو لے جاتی ہوں، آپ نگرانی کریں، لیکن دودھ میں اپنے گھر میں پلاؤں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہیں، اور سرکاری خرچ پر پرورش ہو رہی ہے، سرکاری خرچ پر آپ کی تربیت ہو رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی وہ پلاننگ جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، مضبوط ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کاملہ صرف اللہ کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اصل میں یہ اللہ کا ایک پورا تدبیری نظام ہوتا ہے جو اللہ قائم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، آج بھی اللہ وہی ہے، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہ قیامت تک ہے۔ آج بھی ہم اللہ رب العزت کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں، اس کی منشا کو سمجھ لیں، آج بھی اللہ ہمیں نوازیں گے۔ کیوں نہیں نوازیں گے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ آؤ میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور احسان بتاتے ہیں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، ایک قبطی شخص کو، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ قبطی جو ہے ایک مظلوم آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے تجھے نجات دی اس غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو جانچا، اچھی طرح جانچنا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کے بعد ایک خوف میں ہے، اب کیا ہوگا؟ اور وہاں سے آپ بھاگ نکلتے ہیں، اور بھاگتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں؟ آگے صحرا ہے، سفر مشکل ہے، حالات مشکل ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے مدین پہنچ جاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایک فقیر آدمی ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، اور وہاں پہ ان کا سارا واقعہ وہ سورۃ القصص میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی ذرا غور کرو کہ جب تم مدین میں پہنچے، تم اجنبی تھے، فقیر تھے، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تو فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ اس مدین والوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت ملتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی لخت جگر بیٹی کو نکاح میں دے دیتے ہیں۔ پھر صحبت اختیار کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام جو نبوت کی وراثت ہے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر جس وقت وہاں سے نکلے مدین سے مصر جانے کے لیے تو راستہ بھول گئے، اور راستہ بھی بھولے، اور جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے وہ اس حالت میں ہے کہ سخت سردی ہے اور سردی برداشت بھی نہیں ہوتی، بچے کی ولادت کا مرحلہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر آپ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ اب اللہ کی تقدیر آپ کو میرے پاس لے آتی ہے۔ یہ پوری ترتیب و تشکیل ہے اس تدبیری نظام کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو اپنے لیے خاص کر لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، تمہارا انتخاب کر دیا ہے، تمہیں نبوت دی۔ کتنے بڑے اس پورے پروسیس کے بعد جب تم یہاں پہنچتے ہو تو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی عنایات ہیں۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اذهب انت واخوک، جاؤ آپ اور آپ کا بھائی، بآیاتی، میری نشانیاں لے لو، ولا تنیا فی ذکری، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ذکر میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے معجزات آپ کو دیے گئے ہیں، انعامات دیے گئے، احسانات سے نوازا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنا مشن سمجھو۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ اصل میں تمہیں کس لیے منتخب کیا گیا ہے؟ تمہیں رہنمائی کیوں دی گئی ہے؟ پھر تمہاری دعائیں قبول کر لی گئیں، پھر آپ کو آپ کا بھائی ہارون دے دیا گیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لو، یعنی نشانیاں، معجزات، اور اس ساری تربیت اور ٹریننگ کے بعد جاؤ، لیکن میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، یعنی میرے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے۔ پھر جو ٹاسک دیا جا رہا ہے اس پہ سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی فرعون کا خوف، فرعون کا ڈر، اس کے ماحول کا ڈر، اس کے حواریوں کا خوف، آل فرعون کا خوف، وہ آپ پہ سوار نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ترتیب سے یہ واقعہ جاری ہے، ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کے نتیجے میں ہمیں آج کے فرعونوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی رہنمائی عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج کے فرعین کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.